کیا حالت جنابت میں روزہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، حالت جنابت کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہو جاتا ہے، البتہ نماز حالت جنابت میں نہیں ہوتی۔ بعض لڑکوں کو احتلام ہو جاتا ہے تو صبح وہ بغیر غسل کے سحری کر لیتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ بغیر غسل کے سحری کر لیں اور پھر نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں۔ منہ میں غلطی سے پانی چلا گیا تو روزہ کیا ٹوٹ جائے گا؟ اگر غلطی سے منہ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟ ایک ہوتا ہے بھولے سے پانی پی لینا، تو بھولے سے پانی پینے سے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہے غلطی سے پانی چلا جانا، یعنی آپ کو روزہ یاد تھا اور آپ نے منہ میں کلی کی اور غلطی سے منہ میں چلا گیا، وہ روک ہی نہیں سکے پانی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ غلطی سے پانی پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بھولے سے ہے، غلطی کا نہیں ہے۔ تو غلطی سے چلا گیا، یہ چونکہ آپ کی غفلت ہے لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ جان کر آپ نے نہیں کیا، صرف قضا ہوگی۔ روزہ نہیں رکھا تو صرف قضا اور کفارے کا حکم۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو بعد میں قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ اگر روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو پھر صرف قضا کرے گا، کفارہ نہیں دے گا، اور بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی ہوگا، مرتکب ہوگا گناہ کا۔ اور اگر توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی ہے 60 روزوں کا۔ روزہ توڑنے کا کیا وبال ہے؟ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بہت بڑا جرم ہے رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی۔ چھوڑ دیا تو قضا رکھنی پڑے گی اور گناہ بھی ہوگا، توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ اور دیا تو کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، دسمبر جنوری میں رکھ لیں جب دن ٹھنڈے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک دن کا بھی ناغہ ہو گیا چاہے بیماری سے ہوا ہو تو پھر دوبارہ سے 60 رکھنے پڑیں گے۔ البتہ عورت کو مینسس کی وجہ سے جو ناغہ ہوتا ہے وہ معاف ہے، تو ورنہ کنٹینیو 60 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ان میں، پھر وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے۔ جوان آدمی جو روزہ رکھ سکتا ہو اس کو 60 غریبوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو 60 روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ روزہ چھوڑنا کب جائز ہے؟ کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ صرف 2 صورتوں میں جائز ہے: بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا آپ سفر میں ہوں۔ پریگننسی میں عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ بیماری کا خطرہ ہو۔ دودھ پلانے والی عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ اپنے یا بچے کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو، صرف وسوسہ کافی نہیں ہے، غالب گمان ہو۔ تو پھر روزہ جیسے دودھ ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے ایک عورت کا روزہ رکھے اور بچہ کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو وہ مجبوراً روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین سے میں کہتا ہوں بھائی افطاری سے لے کے صبح سحری تک نان اسٹاپ آپ کھائیں تو سارا دن آپ فیڈ کرائیں۔ نارمل خواتین رکھتی ہیں ہمیشہ سے، مسلمان سوسائٹی میں روزے رکھتی ہیں، پریگننٹ خواتین بھی رکھتی ہیں، بلکہ پریگننسی میں تو خواتین سے کھایا ہی نہیں جا رہا ہوتا، ویسے بھی متلی آتی ہے ان کو، تو وہ بلا وجہ سستی میں روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ بہرحال اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا واقعی دودھ اتنا کم ہو رہا ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے گا یا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور وہ بیماری کی طرف جائے گا تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو بیماری میں اور سفر میں۔ باقی کوئی عذر ایسا نہیں ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اور آپ کا کل پیپر ہے تو بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ مزدوروں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم۔ کیا مزدور حضرات یا سخت محنت کش افراد روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، سخت محنت کش افراد کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ میاں نے روزے میں بیمار کو اور مسافر کو چھوٹ دی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے شدید گرمی میں پھر مزدور کرے کیا؟ تو مزدور کوشش کرے نائٹ ڈیوٹی کرے، اور مالک کو بھی حکم ہے جو مزدوری کرواتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مزدور کا خیال کریں، رمضان میں اس کو زیادہ بوجھ نہ دیں، رات کے وقت میں کام کروائیں، دن میں اس کو چھٹی دے دیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو بھی بہرحال روزہ رکھنے کی کرنا پڑے گا مزدور کو۔ خدا نخواستہ روزے کے دوران حالت بہت غیر ہو جاتی ہے، بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر مزدور کو روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، تو توڑ دے، پھر ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا، بعد میں قضا کر لے، لیکن چھوڑنا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ تو روزانہ رکھے، اور جب خدا نخواستہ ایسی حالت خراب ہونا شروع ہو جائے، مرنے لگے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر روزہ توڑ دے۔ لیکن بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو نام ہی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا ہے۔ کسی کو کم بھوک لگتی ہے، کسی کو زیادہ، کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے روزہ گزار دیتا ہے اسے تو لگتی نہیں ہے، کوئی گرمی میں چل پھر کے گزارتا ہے اس کو بہت لگتی ہے۔ تو اللہ میاں نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ بھوک کی شدت کم ہو یا زیادہ ہو، وہ بہرحال برداشت کرنی پڑے گی۔ ہاں بیماری کا خطرہ ہو، جیسے آپ نے روزہ رکھا، شوگر لیول اتنا گر گیا، آپ پیشنٹ ہیں کہ اب خدا نخواستہ بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو گیا، تو فوراً توڑنا پڑے گا، بلکہ توڑنا واجب ہے ایسی صورت میں تو۔